السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن کرنے کے کام فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے۔ اس دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جمعے کو غسل۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازمی ضروری ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان پائے اور وہ اللہ سے کسی بھی خیر کا سوال کرے تو اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی گھڑی وقت ہے۔ مسجد میں جلدی پہنچنا۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کرے، پھر وہ جلدی مسجد جائے، امام کے نزدیک بیٹھے، دل جمع خطبہ سنے، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور اس کی راتوں کی قیام کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور کو پیدا فرما دے گا جو کہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک تا رہے گا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے گا۔ اے اللہ، اے رب العالمین، ہماری تمام جائز حاجت کو پورا فرما، ہماری تمام ظاہری اور باطنی خطاؤں سے درگزر فرما اور ہماری مدد فرما۔ اے پروردگار، جن مشکلوں پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی فرما۔ اے دعا کو قبول کرنے والے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، آمین۔ جمعہ کی نماز کا حق ادا کرنے والوں کی شان۔ سیدہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا۔ ان دنوں میں جمعے کا دن سب سے زیادہ حسین اور چمکتا دھمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ یعنی نماز جمعہ اور اس کے دن مسنون عمل کرنے والے کو اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے سہیلیاں دلہن کو دولہے کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیتی ہیں۔ جمعے کے دن اپنی اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہا ہوگا۔ ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی۔ وہ کفور کے پہاڑوں میں گھسے ہوں گے، جنوں انس جنات اور انسان انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ حیرت سے ان کی آنکھیں جھپکتے نہ ہوگی، حتیٰ کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اذان دینے والے مؤذن کے علاوہ کوئی ان کے مقام تک نہ پہنچ سکے گا۔ روح جب تن جسم سے جدا ہو، ماہ رمضان اور دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری صدا ذکر ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ایک بار پڑھنے پر 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب۔ جو کوئی درود صدق ایک بار پڑھتا ہے تو اسے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی عام مہینے میں، جبکہ اس مہینے تو ہر نیکی ثواب 70 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ ایک بار یہ درود پڑھنے پر کتنے لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا، پھر اس پر رحمتیں اور برکتیں، یہ ایک بار درود پڑھنے پر نیکیاں کتنی ملتی ہیں، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ مثال کے طور پر یہ روایت پڑھیں کہ جو کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس کے درود سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے جس کے ساتھ 70,000 بازو ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہیں۔
ہر پر میں 70,000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبان ہے، اور ہر زبان سے 70,000 بولیوں میں رب کی تسبیح پڑھتا ہے، اور ان تمام تسبیح کا ثواب اس پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اس پرندے کے ذریعے پڑھی گئی تسبیح کو کاؤنٹ کریں تو یہ نمبرز آتے ہیں۔ اول تو یہ نمبرز جلدی میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیلکولیٹر بھی فیل ہے، پر بہت عجیب نمبروں کے ساتھ جو میں نے جوڑا تو بولنے میں یہ آئے گا، مگر تھوڑا سا اتا پتا لگے گا، کیونکہ مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ یہ 4,200 ہزار لاکھ کروڑ خراب نیکی، وہ بھی صرف ایک بار پڑھنے کا ثواب، اور وہ بھی غیر رمضان میں۔ اللہ اکبر! میں نے کہا تھا نہ کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ رمضان کی عظمت اور اس کی برکت کی قدر بندوں پر برس رہی ہے، تو شروع ہو جائیے، اور کوئی بھی دن انشاءاللہ کم سے کم 100 بار سے کم تو نہ پڑھیے، کہ یہی وہ نیکیاں ہوں گی جو قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے کام آئیں گی۔ درود صدق نیکسٹ پیج پر لکھا گیا ہے۔ شب جمعہ کا درود شریف اور فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی قدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف شب جمعہ، جمعرات و جمعہ کے درمیان رات کو کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں۔ فضیلت: انتقال کے وقت وہ شخص حضور شفیع المحشر کی زیارت سے مشرف ہوگا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، اور یہاں تک اس سے درود شریف پڑھنے کی فضیلت کی ہے۔ پڑھنے والا دیکھے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا، میری شفاعت اور شخص پر واجب ہوگی۔ جمعے کی سنتیں: مسواک کرنا، نمبر 2 غسل کرنا، نمبر 3 پاک اور صاف کپڑے پہننا، نمبر 4 خوشبو اور سرما لگانا، نمبر 5 ناخنوں کو چھوٹے کرنا اور بڑے ہوئے بالوں کو کاٹنا، نمبر 6 سورہ کہف کی تلاوت کرنا، نمبر 7 اذان سن کر مسجد جانا اور پہلی صف میں بیٹھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچنے میں کامیاب ہوگا۔ نمبر 8 خطبے کو اطمینان اور سکون کے ساتھ سننا۔ نمبر 9 زیادہ سے زیادہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ نمبر 10 اللہ رب العالمین سے اپنی اور اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرنا۔ صدقہ